بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محمد علی انجینئر مرزا نے کچھ دن پہلے چیلنج دیا مفتی محمد طارق مسعود صاحب کو کہ آپ کا چیلنج مجھے ایکسیپٹڈ ہے اور آپ آئیں میرے ساتھ آ کر گفتگو کریں۔ تو علی انجینئر مرزا صاحب نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے بھی ٹائم لے کر ان کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ تو کیا پھدی کا شوربہ کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ علی انجینئر مرزا صاحب، آپ کو قرآن دیکھ کر پڑھنا آتا نہیں ہے، نہ ہی عربی عبارت آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ دعوت دے رہے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کو کہ وہ آ کر میرے ساتھ بیٹھے اور میرے ساتھ گفتگو کریں۔ اور پھر گفتگو کے اندر بھی مرزا انجینئر صاحب نے جو گفتگو کرنے کا کہا ہے، تو ایک طرف المہند المفند کی تصویر لگئی اور ایک طرف حسام الحرمین کی، وہ بریلوی حضرات کی ہے حسام الحرمین، اور ادھر سے المہند المفند دیوبند حضرات کی ہے۔ یا تو یہ بتائیے دیوبندی ہے یا بریلوی ہے۔ پھر دوسری بات کہ اس کے اندر جو اشکالات تھے، انہوں نے اعتراضات کیے تھے اکابر علماء دیوبند کی عبارتوں پر بریلوی حضرات نے، تو دیوبند حضرات نے ان کے جوابات دیے اور مدلل جوابات دیے۔ اور اس وقت معرفت نام کے نام سے ایک کتاب جو شائع ہوئی بریلوی حضرات کی طرف سے، اس کے اندر انہوں نے ساری عبارتیں نکال دی، اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی عبارت نکال دی کہ اس کے اوپر بھی ہمیں کوئی اشکال اور اعتراض باقی نہیں رہا۔ صرف 3 عبارتیں انہوں نے اس کے اندر لکھی ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر اعتراضات ہیں۔ تو وہ بھی جب دیوبند کے حضرات اور بریلوی علماء کے حضرات آپس میں بیٹھیں گے تو ان کے اوپر بھی ان کے اعتراضات ختم ہو جائیں گے، ان کے اوپر تو اعتراض باقی رہا نہیں۔ اس کے اوپر 70 سے لے کر 80 تک بریلوی علماء کے فتاوی اس کتاب کے اندر سائن موجود ہیں کہ ہمیں باقی عبارات کے اوپر اب اعتراض نہیں رہا۔ تو اب انجینئر مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ میرے ساتھ آ کر گفتگو کریں، اور پھر کہہ رہے کہ آپ کے بڑوں نے جو کہانیاں کری ہیں میں وہ بتاؤں گا۔ مرزا صاحب آپ گھبرائیں نہیں، آپ پریشان مت ہوں۔ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بریلوی حضرات کے اعتراضات تھے، تو پرائی شادی میں ناچنے والے میراثی نہ بنے کہ کسی کے اعتراض اٹھا کر آپ کہیں کہ مجھے اس کے جواب دو۔ آپ ہوتے کون ہو کہ آپ کو آ کر تقی عثمانی صاحب صفائی پیش کریں؟ واہ جی جناب، آپ کی کیا بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آ کر تقی صاحب آ کر صفائی پیش کریں۔ اگلی بات، آپ نے کہا کہ میرے ساتھ آ کر گفتگو کریں، اور اگر میں غلطی پر ہوا تو میں اس کو اپنی اجتہادی خطا مان لوں گا اور میں رجوع کر لوں گا۔ مرزا صاحب، آپ کو مجتہد بنایا کس نے ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو اپنی اجتہادی خطا مان لوں گا؟ اجتہادی خطا تو اس کو کہتے ہیں جو مجتہد اجتہاد کرے اور اجتہاد میں خطا پر ہو جائے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں اجتہادی خطا۔ آپ کو مجتہد بنایا کس نے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں۔ آپ پلمبر ہیں، آپ سڑکیں بنائیں، گلیاں بنائیں، آپ نہ عالم ہیں، نہ آپ حافظ ہیں قرآن کے، نہ آپ کو دیکھ کر قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ آپ کو اصول حدیث سے واقفیت ہے، نہ آپ کو عربی عبارت سے واقفیت ہے، نہ آپ کو حدیث کے متن کی عبارت پڑھنا آتا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی اجتہادی خطا سمجھ لوں گا، اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مجتہد ہوں۔ ذرا آپ شکل دیکھیں اپنی شیشے میں جا کر کے، آپ کو مجتہد بنایا کس نے؟ اگلی بات، آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ آ کر گفتگو کرو۔ مرزا صاحب، آپ سے آ کر گفتگو ہوگی، آپ کی باتوں پر گفتگو ہوگی جو آپ نے قوم کے سامنے احادیث پر جھوٹ بولے، آپ نے قوم کے سامنے جن روایات کو غلط پیش کیا، اور آپ نے ضعیف روایات اور پوری رافضیت کو بیان کیا ہے، جو موقف آپ نے بیان کیا ہے اس کے اوپر آ کر گفتگو ہوگی۔ آپ نے جو روایتیں پیش کی ہیں، آپ نے ایک حدیث کے اوپر 7 جھوٹ بولے ہیں، اور من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار کے مصداق ٹھہرے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب آپ نے جان بوجھ کر کی ہے، اور پھر 2 فٹ کی زبان نکال کے صحابہ پر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابی رسول پر، حضرت مغیرہ بن شعبہ پر، حضرت عمر بن عاص پر آپ نے جو زبان درازی کی ہے، تبرہ بازی کا بازار گرم کیا ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ آپ کے ساتھ بیٹھ کر تو آپ کے مسئلے پر گفتگو ہوگی کہ آپ نے جو امام مالک کے کوڑوں کا الزام امام ابو یوسف پر لگایا ہے، اور ذرا تاریخ دیکھ لیتے کہ 18 سال پہلے کوڑے پڑھے اور 18 سال کے بعد امام ابو یوسف قاضی بن رہے ہیں۔ آپ ذرا تاریخ جھوٹ بھی ذرا بولا کریں تو تاریخ دیکھ کر بولا کریں۔ مرزا انجینئر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ آئیں گفتگو کریں، آپ کو تو اور حضرات بھی چیلنج دے چکے ہیں۔ محمد یحییٰ نور پوری صاحب بھی آپ کو 2 لاکھ روپے کہ کوئی مرزا کو میرے ساتھ بٹھا دے میں اس کو 2 لاکھ دوں گا، آپ نے تو وہ چیلنج بھی قبول نہیں کیا۔ اور عبدالغفار ذہبی صاحب تو آپ کے دروازے پر آئے، آپ کے وہاں پر برف خانے کے باہر کھڑے رہے اور آپ کے دروازوں پر دستک دیتے رہے، آپ چھپ کر اندر بیٹھے رہے، پھر آپ اس وقت باہر نکلتے نا۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ آ کر گفتگو کرو، اور وہ بھی حسام الحرمین کو اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو اشکالات ہیں اس کے جوابات دو۔ آپ کو جواب کیوں دے؟ وہ تو ان کا مسئلہ ہے، دیوبند حضرات کا اور بریلوی حضرات کا، وہ آپس میں حل ہو چکا ہے، اور ان کا وہ آگے جو 3 عبارتیں اس کے اوپر بھی گفتگو ہو جائے گی، حل ہو جائے گا۔ تو آپ پریشان مت ہوں،
گھبرائیں نہیں. آپ نے چیلنج دیا ہے تو انشاءاللہ آپ اس کو کھلے دل سے قبول کریں. اور آپ نے جو امت کے سامنے جھوٹ بولیں، جو حدیث کے اوپر آپ نے جھوٹ بولیں، اس کے اوپر گفتگو ہوگی، اصول حدیث پر گفتگو ہوگی. آپ کہتے ہیں نا میں علمی کتابی، تو اصل کتابیں سامنے رکھی جائیں گی اور اصل کتابوں کی عبارتوں سے گفتگو ہوگی. کسی کے ترجمے آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں وہ ہیں بابے، تو بابوں کی ترجمے نہ اٹھیں، اصل کتاب اٹھائیں گے. اصل کتاب کی عربی عبارت پہ گفتگو ہوگی. وہاں آپ کے سامنے کتاب رکھیں گے، آپ عبارت پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے اور پھر بتائیں گے آپ نے کیا کیا تھا اور حدیث کیا کہہ رہی ہے. اصول حدیث کی کتابیں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، آپ پڑھیں، اس کی عبارت بھی پڑھیں اور بتائیں کہ کس